نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اور مت برا بھلا کہو ان کو جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ پس وہ برا کہیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر علم کے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسی طرح ہم نے زینت دی ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ثم الى ربهم مرجعهم پھر اپنے رب کی طرف یہ لوٹنا ان کا فینبئهم بما كانوا يعملون پس وہ خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے واقسموا بالله جهد ايمانهم اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها اگر ان کے پاس نشانی آ گئی ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ قل انما الآیات عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون اور کیا پتہ تمہیں کہ بے شک جب وہ آ جائے تو وہ ایمان نہ لائیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم الٹ دیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم چھوڑ دیں ان کو اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 13واں رکوع آیت نمبر 108 109 اور 110 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل آپ حضرات نے مسئلہ توحید پر دلائل سنے بڑی تفصیل سے دلائل نقلیہ دلائل عقلیہ اور کل کے سبق میں دلیل وحی اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور مشرکین سے اعراض کیجیے تو شرک کا رد کرتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ، جس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بحث تھوڑی گرم ہو گئی،
اب ظاہر بات ہے جو قرآن کو ماننے والے ہیں اہل ایمان، جب وہ ان آیات کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ظاہر بات ہے توحید میں اور پختہ ہو جاتے ہیں اور شرک کی تردید میں اور سخت ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ بتایا کہ شرک کی تردید تو ضرور کرنی ہے، لیکن تھوڑا یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی کے معبود کو گالی نہیں دینی، برا بھلا یوں نہیں کہنا۔ اگر تم کسی کے معبود کو، جس کو وہ معبود سمجھتا ہے یا جس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو بعض دفعہ انسان ضد میں آ کے پھر اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہہ دے گا، تو پھر یعنی یہ نفی ضرور کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن کسی کے معبود کو نام لے کر یوں کہنا اور اس کی جناب کوئی ایسا جملہ بولنا توہین آمیز جملہ کہ وہ ضد میں آ کے پھر اللہ کی گستاخی کر بیٹھے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو اس طرح گالیاں دینا تو ان کے ہاں بھی درست نہیں تھا، نہ وہ دیتے تھے، لیکن جب انسان ضد میں آتا ہے نا، خاص کر جب بحث ہوں بحثہ، بعض لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ لڑنا جھگڑنا، بحث میں آگے جانا، جب ایسی باتیں آتی ہیں پھر اگلے کو زیر کرنے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ میں کسی کو کچھ ایسی بات کرتا ہوں تو وہ ظاہر ہے میرے کو معبود کو کہے گا، اور میرا معبود تو سچا معبود ہے، معبود برحق ہے، تو میں سبب بنا گویا کہ اللہ کی بے ادبی کا، اس لیے مجھے ایسا جملہ کبھی منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو پہ لعنت کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہے جو ماں باپ پہ لعنت کرے، ماں باپ کو گالیاں دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا نا، تو یوں سمجھے کہ یہ سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کی گالی کا۔ اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ اور یہ آپ بالکل تجربے میں دیکھ لیجیے، ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نہیں دیتا؟ تو یہ سبب بنتا ہے خود اپنے ماں باپ کے گالی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی ہم اگر کسی کے، اب دیکھو نا، ایک تو معبود انبیاء کے بھی بت انہوں نے بنائے تھے، ظاہر ہے کوئی ایمان والا نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی نبی کے بارے میں کوئی یوں کہے، لیکن اس کے علاوہ کئی مورتیاں بنائی ہیں، کئی اور مجسمے بنائے ہیں۔ اب ہم، ایک آدمی ہے وہ شرک کرنے والا ہے بے شک، اس نے ایک مجسمہ، ایک مورتی، اس کو جناب وہ معبود بن کے جھک رہا ہے، یا کوئی جانور ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی جناب گائے ہے جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے۔ اب ہم اسے یہ تو سمجھائیں کہ یار اللہ کے بندے، یہ ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہوگی لیکن یہ معبود نہیں ہے، اس طرح تو سمجھائیں۔ لیکن اگر اس کے سامنے ہم اس کو گالی دے دیں کہ یار یہ جس کے سامنے تو جھک رہا ہے یہ ایسا تیسا ہے، تو یہ کیا پتہ وہ پلٹ کے نعوذ باللہ کہے کہ تیرا معبود بھی ایسا تیسا ہے، میرا معبود تو حقیقی معبود ہے، پھر بتاؤ۔ تو یہ گالی دینا اور کسی کے معبود کی یوں بے ادبی اور توہین کرنا، اس سے منع کیا گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ مسئلہ سمجھائیں، تردید کریں، سمجھائیں، لیکن یہ بات، یہ انداز اختیار نہ ہو کہ جناب انداز مہذب ہونا چاہیے، یہ بیہودہ اور غیر مہذب انداز، اور جس سے جناب بجائے اگلے کو بات سمجھانے کی چڑھانا مقصود ہو، یہ والا انداز، یہ اس سے منع کیا گیا۔ کسی کو چڑھانے کے لیے تو ہم نے نہیں نا دین بیان کرنا، ہم نے تو اگلے کو سمجھانے اور خیرخواہی کے لیے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب جس طرح بھی اس سے حکمت، بصیرت اور اچھا انداز اختیار کیا جائے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے فقہاء نے ایک اور مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی عمل کسی کے دین سے دوری کا باعث بنتا ہے، اگرچہ وہ کام میرے لیے جائز بھی ہو، تو میں وہ کام نہ کروں کہ میرے اس جائز کام کی وجہ سے کوئی دین سے دور نہ ہو جائے۔ دیکھو جی، اگر کسی کی وجہ سے میں فرض تو نہیں چھوڑ سکتا نا، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، کوئی کہتا چل یار تو نماز نہ پڑھ تو میں ایمان لاتا ہوں، ہم کہیں گے نہیں، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، نماز اللہ کا حکم ہے، یہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ یعنی فرائض تو ہم کسی کے کہنے پر چھوڑ نہیں سکتے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مباح ہیں، اور بعض دفعہ فقہاء نے لکھا ہے مستحب عمل بھی چھوڑ دیا جائے اس وجہ سے کہ کوئی دین سے دور نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم جا رہے ہیں جناب کسی سفر پہ،
اور ایئرپورٹ پہ جیسے گاڑیاں جہاز رکتے ہیں کچھ ٹائم ہوتا ہے، وہاں پہ جناب ہوٹل بھی ہوتے ہیں، لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یا اور کسی ایسی جگہ میں آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں جہاں ٹیبل لگے ہیں، سارے لوگ کھا رہے ہیں۔ اب نیچے بیٹھ کے کھانا تو بہت اچھی بات ہے، سنت ہے، دسترخوان بچھانا بھی سنت ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ اب ہر حال میں ممکن ہو نہ ہو ایسے کرنا، یہ فرض نہیں ہے۔ اب وہاں اگر ایک آدمی جس پہ صوفیت زیادہ غالب ہے وہ یہ کہے کہ چھوڑو یار ہم ٹیبلوں پہ نہیں، یہاں انتظام نہیں، ہم چادر بچھا لیتے ہیں، وہ بیچ میں وہاں چادر بچھائے گے، بیٹھ جائیں دو بندے کھانا کھانے کے لیے۔ اب یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھیں گے سب مذاق اڑائیں گے، اے لو جی، اڑائیں گے نہیں اڑائیں گے مذاق؟ اب میرا یہ عمل ایک سنت کے مذاق اڑانے کا ذریعہ بن گیا، تو بجائے اس کے کوئی فائدہ ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، وہ الٹا شریعت کا یا سنت کے ایک عمل کا مذاق اڑا کے شریعت سے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے۔ اور کرسی کے اوپر بیٹھ کے اگر میں نے کھا لیا تو کوئی کفر نہیں کیا، کوئی میں نے جرم نہیں کیا۔ تو اس لیے تھوڑا بندے کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کہاں تک عمل کرنا میرے لیے بہتر ہے اور لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اگر میں کرسی پہ کھانا کھا لیتا تو جائز تھا، اور وہ ہزار بندوں نے جو سنت کا مذاق اڑایا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت کی ادنا توہین سے انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا مجھے کہ میں نے ایک عمل کیا اور اس عمل کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو میں نے ایمان سے فارغ کرا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ بول جس کی وجہ سے شریعت کا نقصان ہوتا ہو، شریعت کا نقصان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا، اہل ایمان کا نقصان ہوتا ہو اور وہ شریعت سے لوگ دور ہوتے ہوں، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور برا بھلا نہ کہو ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اب دیکھیں جی، لات، منات، عزا، ہبل، یہ بڑے بڑے ان کے معبود تھے، اور یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کسی حدیث میں، کسی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ایسا لفظ ان کے لیے بولا ہو کہ جو جناب جس کو ہم اپنے الفاظ میں گالی کہیں، یا جس کو ایسا توہین میں نفی ضرور کی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ٹکڑے ضرور کیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے تیسے، گالی ان کو کوئی نہیں دی، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے جہاں تک آپ جائیں وہ ضرور ہے، لیکن جائیں سمجھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے نہ جائیں۔ گالی عموماً چڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ برا بھلا نہ کہیں، گالیاں نہ دیں ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ گالیاں دیں گے اللہ کو دشمنی میں آ کر، زیادتی میں آ کر، بغیر علم کے، یعنی جہالت میں۔ جاہل بندہ پھر جب وہ آ جاتا ہے پھر وہ منہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا نکال دیتا ہے، اس لیے ایسی بات ہرگز آپ نہ کریں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کیوں جناب وہ اللہ کو گالیاں دے دیں گے؟ فرمایا اس لیے ہم نے سجا دیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو عمل وہ کر رہا ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو اس پہ 100% درست سمجھتا ہے نا، اب آپ نے طریقے سے اس کو سمجھا کے اس سے ہٹانا ہے۔ جب وہ 100% درست سمجھتا ہے اور آپ اس کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کے تمہیں گالی دے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ آتا ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورۃ المؤمنون میں، کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ اس پر ایک شاعر نے شعر کہا ہے، اس نے کہا عاقل بخرد نازاں مجنوں بجنوں، عاقل بخرد نازاں، سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں سارے سے؟ کوئی تھوڑی بہت ہوا ہوگا نا، پھر بند رہے۔ ایک تو ساتھی بیٹھتے سائڈ پہ ہیں، بہت کہہ کہ اب تو میں نے کہنا چھوڑ دیا، بھی سامنے بیٹھا کرو، سامنے بیٹھا کرو، کیونکہ سامنے بیٹھنے کے اتنے فضائل ہیں، ثواب الگ ہے، بات کرنے والے کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بندہ سامنے بیٹھ کے میری بات سن رہا ہے۔ کوئی ادھر کونے کی چھپا ہوا ہے، کوئی ادھر کونے چھپا ہوا، موڑ موڑ کے بنا دیکھ بیٹھے ہو جی، تسی بھی بیٹھے ہو جی، کوئی کمبل لیٹ کے جناب زبیر خان صاحب کی طرح ایسے جناب سامنے اگر بیٹھ جائیں، دیکھنا عرفان صاحب تشریف لے آئیں، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر۔ اس طرح اگر سارے ساتھی بیٹھ جائیں بڑی خوشی ہوگی مجھے کہ یار یہ اتنی بات تو مانی گئی ہے۔ سارے ساتھی سے مراد یہ ہے کہ کوشش کریں ایسے ہلکے میں، ہلکے سے مراد ہوتا ہے کہ سارے سامنے نظر آئیں۔ تو میں یہ شعر سنا، کوشش کریں گے آئندہ، پکی گل ہے، چلو اللہ کرے اس طرح ہو جائے۔ خیر، تو کیا فرمایا جی؟
شعر سنا رہا تھا، عاقل بخرد نازاں، عاقل بخرد نازاں، مجنو بجنو کل حزب بما لدیہم فرحون۔ فرمایا عقل والا عقل پہ خوش اور مجنون اپنی دیوانگی پہ خوش۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ خوش۔ ایک آدمی اللہ کی سچی عبادت کرتا ہے، یقیناً اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے عقیدہ توحید پر قائم رکھا، اور ایک آدمی شرک کرتا ہے لیکن وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا زبردست کام کروں گا۔ اصل منکر تو وہ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ اس لیے اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے طریقے کے ساتھ بات سمجھانی پڑتی ہے۔ اس کو اگر آپ گالی دیں گے، اس کو آپ برا بھلا کہیں گے، وہ مزید ڈٹ جائے گا، ان کا ایسی تیسی میں جناب میں غلط کر رہا ہوں، تو کون مانتا ہے اپنے آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، دعوت کے اندر بھی حکمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال سجا دیے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر رب کی جانب ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پس وہ خبر دے گا ان کو جو وہ اعمال کرتے ہیں، یعنی پھر پتہ چلے گا اصل فیصلے والے دن کہ جناب کون سا عمل درست تھا کون سا غلط، لیکن دنیا میں طریقے کے ساتھ ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اسی صورت میں شروع میں گزر گیا کہ وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے، معجزہ لاؤ جی، معجزہ لاؤ جی، پہاڑوں کو سونے کا بنا دو جی، یہاں سے نہریں جاری کر دو اور فلاں اور فلاں۔ تو اللہ نے کہا تھا بس معجزہ اور کوئی نہیں ملے گا، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو۔ اسی صورت میں پہلے گزر گیا ہے، اب اللہ دوبارہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے شکوہ کر رہے ہیں ان پر۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی، بڑی پختہ قسمیں، بڑی پکی قسمیں کھا کر کہا کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اب اگر معجزہ آئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ او جی اب جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں نا یہ دکھاؤ، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اب صحابہ کرام کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ چلو جی آ جائے، کیا پتہ یہ مان ہی جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خواہش تھی، پہلے بھی گزر گیا کہ کیا پتہ یہ مان جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ماننے والے نہیں، میرے پیغمبر اور میرے نبی کے صحابہ، یہ ہیں خواہ مخواہ حجت باز، ہٹ دھرم ضدی۔ اب اگر معجزہ انہوں نے مانگا اور وہی جو انہوں نے مانگا وہ دکھا دیا، پھر انہوں نے نہ مانا، پھر ان پہ عذاب آئے گا۔ جب پھر ان پہ عذاب آئے گا تو ان کے لیے مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے حکمت اسی میں ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ مان جاؤ، معجزے بہت ہو گئے ہیں، اب اگر نہیں مانتے تو معجزہ اور دکھایا نہیں جائے گا۔ تو قسمیں تو کھاتے، لئن جاءتہم آیۃ، اگر اب معجزہ آیا، لَیُؤْمِنُنَّ بِہَا، ضرور ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نشانیاں یعنی معجزے کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ عرض ہو چکی ہے کہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، سانپ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اچانک سانپ دیکھا تو آپ پیٹھ دے کر بھاگے وہاں سے۔ یہ سانپ ظاہر انسان تو سانپ سے ڈرتا ہے، بچتا بھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا لا تخف، ڈر نہیں، اس کو پکڑ، ہم اس کو پھر اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تو معلوم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک معجزات تو اللہ کے پاس ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے پھر سمجھایا ایمان والوں کو کہ تمہیں نہیں پتہ، یہ مانیں گے پھر بھی کوئی نہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور کیا معلوم تمہیں، کیا شعور تمہیں کیا پتہ کہ جب معجزہ آ جائے گا یہ مانیں گے پھر بھی لا یؤمنون، انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ ضدی ہیں اور ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے جی، فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس نے جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اس نے یہ کہا کہ مقابلہ ہوگا، جادوگر آئیں گے، اس نے جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں فتح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب معجزہ جو سامنے دیکھ لیا، اب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے جو نقشے بنائے تھے وہ تو نکل گیا یہ سانپ سارے،
تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ جب یہ منظر سامنے ہوا تو جادوگر سجدے میں جا گرے، یعنی ایمان لے آئے۔ لیکن یہی معجزہ بین ہی اسی طرح کا فرعون اور فرعون کے دیگر فوجیوں نے بھی دیکھا، وہ ایمان نہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا جی، لائٹ آن ہوئی ہے، میں بھی دیکھوں تو آپ بھی دیکھیں، سب کو روشنی میں نظر آنا چاہیے نا جی۔ لیکن اس کو کیوں نہیں نظر آیا؟ اس لیے کہ وہ تو ضد پر ڈٹا ہوا تھا نا، مقابلے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جادوگر اگرچہ کافر ضرور تھے اور مقابلے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن ضد پہ نہیں، انہیں واقع یہ تھا کہ شاید یہ جادوگر ہے اور ہم مقابلہ کریں گے۔ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ جادوگر نہیں ہے تو وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ضد تو ان کے اندر نہیں تھی نا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی اس حد تک اپنے دین میں، اپنے کفر میں پکے تھے، اور جناب بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا کہ تم نے جناب کیوں، لیکن کفر ضرور تھا، ضد نہیں تھی۔ جب وہ قرآن کی آیتیں سنی بس فوراً نبی پاک کے پاس چلے گئے اور ایمان لے آئے۔ اور دوسرا جناب حاجی ابو جہل صاحب، وہ تو جناب ضد پہ ڈٹا ہوا، وہ تو مرتے وقت بھی کہتا ہے ذرا گردن نیچے سے کاٹو پتہ چلے گی چودھری صاحب کی گردن ہے۔ اتنا بدبخت ضدی، یعنی آخر دم تک اس نے ضد نہیں چھوڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں چھوڑی۔ اس طرح یہود کے وہ لوگ، یہودیوں میں بہت کم ایمان لائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور صرف اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ نبی پاک کی آمد کے بعد ان کی حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ وہ تو بڑے اپنے طور پہ جناب اہل کتاب اور انبیاء کی اولاد اور فلاں بڑی ان کی عزت ٹوٹا دنیا میں بنی ہوئی تھی۔ اب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے تو وہ امتی بن گئے، ساری عزت نبی پاک لے گئے، او جی چھوڑو، مخالفت کرو، سچے نبی کا انکار کرو۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کو ایمان بھی نصیب، تو معلوم ہوا ضد اصل چیز ہے بے ایمانی کے لیے۔ جب ضد اور عناد دل سے نکل جائے اور بندہ انابت کی نیت سے اللہ کی آیات کو سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، دل کی دنیا ضرور بدل جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل کی دنیا نہ بدلے۔ ایک بار ہی جس نے سنا اور سنا ضد کے بغیر، دل کی دنیا بدل گئی اس کی۔ مکے والے نہیں لے کر آئے تھے دم کرنے والے زماد کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرو جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا جی، وہ جی آپ کو دم کریں جی تاکہ آپ کی یہ حالت ٹھیک ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا میرے پیغمبر، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، پوری پارٹی، وہ جناب پڑھ کے پھونکے مارتے 4.5 پھونکے مار کے جب خوب جناب پسینہ پسینہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ اب جو تو نے کرنا تھا وہ کر لیا؟ وہ نے کہا جی میں نے تو کر لی۔ آپ نے فرمایا میری بات بھی سنو، اگر صحیح ہوئی تو مان لینا، اور اگر صحیح نہ ہوئی تو بے شک نہ ماننا، تمہیں اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جی کرو بات، کیا بات ہے آپ کی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا پہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور آگے پڑھا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، یہ کسی دیوانے کی باتیں نہیں، نہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کی آیتیں رب کی طرف سے آئی ہیں، اور جب پہنچے نا بشیرم و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا مجھے رب نے بنا کر بھیجا ہے، یا قرآن کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ زماد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگا اعدھا الیہ، یہ ذرا آیتیں مجھے دوبارہ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دوبارہ سنائی، کہنے لگا ایک دفعہ پھر سناؤ۔ آپ نے تیسری دفعہ سنائی، پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بلایا تو ابو جہل لوگوں نے تھا، نبی پاک کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، لیکن ضد نہیں تھی اس کے دل میں۔ ایک مرتبہ قرآن سنا فوراً ایمان لے آیا۔ اسی طرح جنات کا واقعہ قرآن میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَمِعُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا وَلَّوْا
فرما قضیہ ولوا الی قومہم منذرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جنوں کی جماعت آئی، چپ کرو بھائی سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنو، قرآن سنا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہائے تو عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ تو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، توبہ کر۔ ایک مرتبہ سنا لیکن ضد کو نکال کر سنا تو کیا ہوا؟ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں ضد نہ ہوتی تو قرآن سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھا، تیرا بیان سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھا، میرے پاک پیغمبر یہ جو معجزے دکھائے گا یہ کیا کافی نہیں تھے؟ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی کہتے اور معجزہ جی، اور معجزہ جی، اور معجزہ، معلوم ہوا انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، یہ تو خواہ مخواہ ایک ضد اور عناد کا بہانہ ہے، مخالفت کا طریقہ ہے، جی یہ مانگو، یہ مطالبہ، وہ مطالبہ، اور کہو جی بس ہم نہیں مانتے۔ یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں جناب، یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا جی، کوئی ٹیچر تھا، کوئی استاد تھا، وہ کسی لڑکے کو نا مارنے کے لیے بہانہ بنا رہا تھا، بولا جناب کوئی بہانہ بنا، بولے نہیں جناب دو چار سٹ دیتی ہیں پہ، تیری غلطی ہے۔ ایک دن کلاس میں بیٹھے ہوئی ہیں تو کسی لڑکے نے بتایا کہ سر جی وہ باہر چوک میں نا دو بندے لڑے ہیں، ایک نے اینٹ ماری ہے تو اگلے کی دکان کا نا شیشہ ٹوٹ گیا، بولے اٹھ کے کان پکڑ لے۔ وہ بولے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی اینٹ جیسی ماری کوٹ تو بولے نہیں پڑنی ہے نا، تسی مار لو چار ڈنڈے میں نوں۔ تو یہ تو بہانہ ہوتا ہے نا جی، اگر کوئی بہانے والا آ جائے، بہانے پہ آ جائے، اس نے کون سی بات ماننی ہے؟ تو یہ مطالبہ ان کا میرے پیغمبر صداقت پہ مبنی نہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ضد پر مبنی ہے، اور ضد کا کوئی علاج ہے۔ اس لیے کہہ دے میرے پاک پیغمبر قل انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس ہے، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں نہیں پتا کہ جب آیات اور نشانیاں آ بھی جائیں انہوں نے ایمان پھر بھی کوئی نہیں لانا۔ کیوں نہیں لانا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب پہلی آیات کا کیا نا انکار، پہلے معجزات کا کیا انکار، دل پہ لگ گئی مہر، دل پہ لگ گئی مہر، اور ضد کی وجہ سے دل پہ جب مہر لگ جائے پھر اور جتنے مرضی دلائل دے دو پھر اثر ہی کوئی نہیں کرتے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، یہ الٹ دینے سے مراد مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر لگ گئی مہر، آنکھوں پر لگ گئی مہر، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، نشانیاں تو دیکھی تھیں، آیتیں تو سنی تھیں، معجزے تو دیکھے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اس وقت لگ گئی مور۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں سرکشی میں، اندھے ہو کر پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضد اور عناد سے محفوظ فرمائے، اپنی آیات پر ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت برا بلا کہو ان کو جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، پس وہ برا بلا کہیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح سجایا ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر وہ لوٹ کر جائیں گے اپنے رب کی جانب، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس وہ انہیں خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی معجزہ کوئی نشانی آئی ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا شعور تمہیں بے شک جب وہ معجزہ آ جائے وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ ایمان نہ لائے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتے ہم ان کو اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔